بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز 9، 10، 11، 12 کے طالب علموں، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کے ساتھ سب کو میرے طرف سے سلام عرض ہے۔ یہ بس لرننگ کا تیسرا جز ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو میں بتا رہا ہوں، یہ اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو غیر حاضری کی عادت نہ دیں۔ سر میں درد ہے، غیر حاضری، تھوڑا سا زکام ہے، غیر حاضری، کسی دور کے رشتہ دار کی شادی بیاہ ہے، غیر حاضریاں۔ اس طرح اس کے دل میں، بلکہ اس کا دل جو ہے اسکول میں نہیں لگے گا، اور جو اسکول کے دن اور وہ لیکچر وہ ضائع کرے گا وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ کوشش کریں کہ وہ اس کا دل اسکول کے ساتھ لگے، ان کو انسپائر کریں۔ جس بچے کو غیر حاضروں کی عادت پڑ جائے، غیر حاضروں کی لت پڑ جائے، یہ نشہ ہے، تو پھر وہ اسکول نہیں جاتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانے بنا بنا کر کے وہ اسکول نہیں جاتا۔ تو کوشش کریں کہ بچے کو انسپائر کرے، بار بار ان کو یاد دہانی کر کے بچے، جس دن بچہ اسکول نہیں آتا تو اسکول میں تو وہ اگر بیمار ہے تو چیئر پہ بیٹھا ہوگا، کانوں سے سنتا ہوگا، آنکھوں سے بورڈ کو دیکھتا ہوگا، دماغ سے سمجھتا ہوگا، کوئی پابندی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ مگر جس دن وہ اسکول نہیں جاتا تو گلی کوچوں میں دوڑے گا، نہ وہ بیمار ہوگا، نہ اس کے سر میں درد ہوگا، نہ اس کو زکام ہوگا، نہ وہ بخار ہوگا۔ جس دن کوئی بچہ ہمارے محلے میں اسکول نہیں آتا اور میں کسی کام سے باہر نکلتا ہوں، میں اس کو دیکھتا تو میں اس کو ایسے دوڑ اس کو دیتا کہ وہ یاد رکھتا، گھر تک پہنچا دیتا۔ تو الحمدللہ میرے محلے میں جتنے ہمارے گھر ہے سارے، وہ میرے بہت عزت کرتے ہیں، تو میں اس کے پیچھے ان کے گھر جاتا، ادھر بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا وہ بھی کہتے آ جاؤ، مارا اس کو، اس کا ایسے تیزی، صبح یہ زبردستی ہم بھیج رہے تھے، نہیں جا رہا تھا۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا، 2-3 دن اسکول نہیں آیا، تو میں نے ایسا کیا کہ ہمارے گھر میں کوئی کام ہو رہا تھا، تو وہ ٹاٹکے جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں وہ مسالہ وغیرہ لے جاتے ہیں، باقی بچوں کو دیا کہ یہ اس کے گھر لے چلو۔ وہ یتیم تھا، کہ اس کی والدہ کو یہ دکھاؤ کہ اگر آپ کا بچہ آج نہیں پڑھے گا تو پھر اس سے یہ بنے گا، پھر یہ ٹاٹکی جو ہے اٹھا سکتا ہے دوسری تیسری منزل تک۔ وہ بچے گئے، اس کی والدہ کو وہ دکھایا، اور آدھا گھنٹے کے بعد اس کا دور کدھر چچا تھا، وہ والدہ نے اس کو کال کی، اس کو بلایا، یہ سارا ماجرا سنایا۔ چچا نے ایک ڈنڈا پکڑا، وہ بچہ آگے اور چچا اس کے پیچھے اسکول تک لے آیا۔ کہتا ہے اس نے اسکول میں گھر میں بہانہ بنایا کہ مجھے اس نے چھٹی دی ہے۔ کیوں چھٹی دی ہے؟ مختلف قسم کے بہانے بنوایا۔ میرے سامنے میں تو نہیں مار رہا تھا، مگر اس نے اس کو ایسے مارا کہ بھئی کل ہمیں یہ دنیا ملامت کرے گی کہ اس کا والد نہیں تھا، اس کی ماں سے نہیں ڈر رہا تھا، یہ اسکول نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہم اپنے ملامت کی وجہ سے، کہ دیکھ اس کا چچا تھا، اپنے بچوں پہ تعلیم کروا رہا تھا، اور آج یہ فضول قسم کا بنا۔ تو وہ بچہ پھر کبھی غیر حاضر نہ ہوا۔ ہمارے اسکول سے اس نے 7ویں پاس کی تو ہائی اسکول گورنمنٹ اسکول میں چلا گیا، کیونکہ ہمارے پاس آگے کلاسیں نہیں تھی۔ جب وہاں چلا
تو وہ مجھے پھر ایک دن بات کر کے سر عجیب بات ہوئی. کیا ہوا؟ تو وہ ہائی اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100 سے زیادہ بچے ہوں گے، وہ کیا پڑھتے ہوں گے؟ استاد کس کس سے پوچھے گا؟ ایک کلاس میں اگر 100 بچے ہوں، ہمارے پاس 15-20 سے زیادہ نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو دوسرا کلاس بناتے ہیں، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو بچے سارے شیطانی کر رہے تھے، زبردست قسم کے. اوپر سے استاد آیا تو اس نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ سب سے شیطانی میں نمبر 1 تھا. اس میتھ کا استاد تھا، اس نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، بورڈ کے پہ کھڑا ہو جاؤ اور ایل سی ایم فلانے نمبر لکھ لیے کہ اس کا ایل سی ایم نکالو. اس نے فٹافٹ کے وہ ہم نے اس کو سکھائے تھے، وہ 5-10 منٹ سیکنڈ میں اس نے اس کا ایل سی ایم نکال کے. یہ استاد نے اس کو کہا کہ میں آج تمہیں ویسے مارنے والا تھا کہ اس کا کوئی حساب نہیں، مگر تم نے ایل سی ایم نکال کر کے بس تو جیت گئے. پھر پوچھا کہ تم کون سے اسکول سے آیا ہو؟ انہیں کہا فلانے. انہیں کہا یہی بات ہے، باقی کس کو آتا ہے؟ کس کو بھی نہیں آ رہا تھا. تو اس نے مجھے یہ بتایا. بس بھائی، جو محنت کرتا ہے، ہم نے دل سے پڑھایا ہے، اور جو یتیم ہوتے تھے اس کو یونیفارم بھی ہم لے کے دیتے تھے، فیس ہم پہلے کس سے نہیں لیتے تھے، ساتھ کتابیں بھی دیتے تھے، کاپیاں بھی، سب کچھ. اور اس کا پوچھتے بھی تھے کہ بھائی یہ کیوں نہیں آتا، کیا بات ہے؟ کیونکہ یتیم ہے. آج والدہ سے نہیں ڈرتا تو الحمدللہ وہ آج کامیاب ہے. اس نے میٹرک پاس کیا. اس کے ماموں کا دوائیوں کا کاروبار تھا، یہ ہول سیل دکانوں پہ بیچتے. وہ اس کے ساتھ لگا ہے اور سب کچھ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. بڑا خوش ہیں، ہم بھی خوش ہوتے اس کو دیکھتے ہوئے، اور وہ بھی ہمیں خوش ہو کر دیکھ کر بہت عزت کرتا ہے. بس بھائی، غیر حاضر سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور استاد جو ہے اس کا پوچھا کرے کہ یہ بھائی کیوں نہیں آتا. گھروں میں وہ مختلف قسم کے وہ بہانے کرتا ہے، ان کے بہانوں پہ نہ جاؤ. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں، اور یہ قوم کے بچے ایک دفعہ کامیاب ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی. تو بھائی، یہ جب ہم کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کرے، ٹیچر بھی کوشش کرے، اس کو عبادت سمجھے. یہ پیسوں کے لیے نہ کرے. پیسے اللہ دیں گے، بہت دیں گے، مگر اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوگی، بچے بھی کامیاب ہوں گے، پاکستان بھی کامیاب ہوگا. انشاءاللہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.